نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں دوستو، اللہ عز و جل کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے، شکر ہے، اس نے ہمیں اپنے دربار عالی کے اندر آنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ عز و جل ہمارا نماز کی ریانہ بے انتہا قبول فرمائے. پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے، اور یہ دنیا دار الفنا ہے، آخرت دار البقا ہے. یہ دنیا دار الغرور ہے، آخرت دار السرور ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ہم سب کا سفر جاری ہے، ہم سب یہاں مسافر ہیں. خوشی کے عالم میں ہو، غم کے عالم میں ہو، پریشانی کے عالم میں ہو، یا راحت کے عالم میں ہو، صحت کے عالم میں ہو، بیماری کے عالم میں ہو، ہمیں احساس ہو یا نہ ہو، ہم سب کا سفر جاری ہے. ہر آنے والا دن ہمیں اپنی منزل کے قریب سے قریب تر کرتا ہوا جا رہا ہے. ہر دن ہم اپنی منزل کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے دنیا امتحان گاہ بھی ہے. کسی آدمی کو اللہ کھلا رزق دے کر آزما رہے ہیں، کسی کو رزق کی تنگی دے کر آزما رہے ہیں، کسی کو صحت دے کر آزما رہے ہیں، اور کسی کو بیماری دے کر آزما رہے ہیں. ہر آدمی آزمایا جا رہا ہے. عقل مند اور ہوشیار انسان وہ ہے جو ہر حال میں اللہ کے حکموں کو مد نظر رکھے اور اللہ کے نبی کی سنتوں کی پیروی کرے. یہ آدمی عقل مند ہے. جیسے بھی حالات ہوں، ہر حالات کے اندر اللہ کے احکام کو مد نظر رکھنا ہے، نبی کے طریقوں کو مد نظر رکھنا ہے. یہ آدمی عقل مند ہے. اور جو آدمی اس کے برخلاف چلتا ہے، بظاہر وہ کتنا بھی عقل مند معلوم ہو رہا ہو، دنیا والے اسے کتنا بھی عقل مند کہہ رہے ہوں کہ فلاں آدمی بڑا عقل مند ہے، بڑی قیمتی باتیں کرتا ہے، بڑی ہوشیاری کی باتیں کرتا ہے، کہیں کھڑا ہو جائے تو چار آدمی اس کی باتیں سننے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، گلی کے کونوں پر، پرچون کی دکانوں پر. لیکن وہ کیا ہے؟ نماز سے غافل ہے، نماز کے دھورے نہیں ہے، گھنٹے دار نماز پڑھتا ہے، شریعت کی دھجیاں اڑا رہا ہے. یہ آدمی عقل مند نہیں ہو سکتا، دنیا والے اسے کتنا بھی عقل مند سمجھ رہے ہو. عقل مند آدمی وہی ہے جو اللہ کے حکم کی پیروی کرے، اللہ کے نبی کے طریقے پر چلے. یہ آدمی عقل مند ہے. تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، بعض گناہ ہوتے ہیں جو حب جاہ، بڑے بننے کی چاہت سے تعلق رکھتے ہیں، اور بعض گناہ ہوتے ہیں جنہیں حب باہ کہا گیا ہے کہ نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ آدمی گناہ کرتا ہے. فرمایا حب جاہ یعنی بڑے بننے کی چاہت کے جو گناہ ہے، یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو آدمی نفسانی خواہشات میں پڑا ہو، نفس کی خواہش کی پیروی کر رہا ہو. تو یہ آدمی کو شرمندگی اس کو ہو سکتی ہے، احساس ہو سکتا ہے، لیکن جسے بڑا بننے کی چاہت ہے اور اپنی شہرت چاہتا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کے دل کے اندر عجب ہے، تکبر ہے، کبر ہے، گھمنڈ ہے. وہ اسے گناہ بھی نہیں سمجھتا.
تو فرمایا حب جاہ کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ حب بہ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کہ دوسرے، اور اس میں اگر وہ دوسرے کو حقیر سمجھنے لگے تو اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس آدمی کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی کبر ہوگا، ذرہ برابر بھی گھمنڈ ہوگا، تکبر ہوگا، عجب ہوگا، لا يدخل الجنہ، یہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے کسی آدمی کو دوسرے کو حقیر سمجھنا، اپنے کو اعلیٰ سمجھنا، یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، راستے میں ایک آدمی کو دیکھا جو بڑا گنہگار تھا، معلوم کیا حال ہے، کہنے لگا بس میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میں تو اللہ سے بس معافی کا طلبگار ہوں کہ آپ میرے لیے اللہ سے دعا فرما دیں۔ آگے چلے ایک عبادت گزار بندے کو دیکھا جسے اپنے عبادت پر بڑا ناز تھا، بڑا گھمنڈ تھا، پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہ بس میں تو یہ چاہتا ہوں میرا حشر اس گنہگار کے ساتھ نہ ہو جا، بس میری تو یہ دعا ہے کہ اللہ میرا حشر اس کے ساتھ نہ فرمائے جو گنہگار بندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی کہ عیسیٰ ان سے کہہ دو میں نے دونوں کی دعائیں قبول کر لی ہیں، جو گنہگار بندہ تھا، جو میری معافی کا طلبگار تھا، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہو گیا ہے۔ اور یہ جو عبادت گزار تھا، اس نے کیونکہ یہ دعا مانگی کہ میرا حشر اس کے ساتھ نہ ہو، اب ظاہر ہے وہ تو جنت میں ہے، اور اس نے دعا مانگی میں اس کے ساتھ نہ ہو تو اب اس کو میں جہنم کے اندر بھیجوں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اپنی عبادت پر گھمنڈ بھی نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ غریب لوگ، اگر کوئی آدمی غریب ہے تو یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ امیری غریبی کون دینے والا ہے؟ اللہ ہی دینے والا ہے۔ اللہ کے نبی تو یوں فرماتے تھے اللہ مجھے مسکینوں کے ساتھ زندہ رکھ، مجھے مسکینوں میں موت دے، میرا حشر مسکینوں کے ساتھ فرما، غریب لوگوں کے ساتھ فرما۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقیر آدمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے کہ تو جنت میں چلا جا اور جس کو تیرا دل چاہے اسے جنت میں لے جا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک آدمی سے کہا جائے گا کہ ایک فقیر سے کہ تم جنت میں چلے جاؤ، وہ کھڑے ہوئے ہیں نہیں جا رہے، فرشتے معلوم کریں گے تمہیں اجازت مل گئی کیوں نہیں جا رہے؟ کہنے لگے مجھے شرم آتی ہے کہ جس کے میرے اوپر احسان ہے، جس نے مجھے کھلایا ہے، پلایا ہے، میری مدد کی ہے، میں اس کو چھوڑ کر کیسے جنت میں چلا جاؤں؟ تو حکم یہ ہوگا کہ جس کا تمہارے اوپر احسان ہے، جس سے تمہارا تعلق تھا، محبت تھی، اس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلے جاؤ۔ تو غریبی اور فقیری یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہمیں غریبوں سے بھی محبت رکھنی ہے، مسکینوں سے تعلق رکھنا ہے، اپنے اندر گھمنڈ پیدا نہیں کرنا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ کبر ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ یوں کہہ رہے ہیں کہ جنت میں اس کا داخلہ نہیں ہوگا جس کے اندر تکبر ہوگا، عناد ہوگا، کبر ہوگا، عجب ہوگا۔ تو ہمیں اس چیز سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اسی طریقے سے جیسے بھی حالات آ جائیں ہمیں آخرت کو مقدم رکھنا چاہیے۔ فرمائے بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرت خیر و ابقی، کہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، یعنی دنیا کے مقابلے کیا ہے؟ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ بعض نے کہا ہے اگر آخرت ٹھیکری ہے اور دنیا سونا ہے، اور ٹھیکری کیونکہ باقی رہنے والی ہے تو پھر بھی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ باقی رہنے والی چیز کو مقدم رکھیں، اس کو ترجیح دی جائے۔ لیکن ہم لوگ کیا ہے، دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، جبکہ دنیا کیا ہے؟ دار الفنا ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، اور آخرت جیسی بھی ہے دار البقا ہے، یہ باقی رہنے والی ہے۔ تو ہم وہ کام کریں جو باقی رہنے والے ہیں، اور جس زندگی کی کوئی انتہا نہیں ہے اس میں کام آنے والے جو اعمال ہیں ان اعمال کو کرنے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، بعض جگہ دنیا کو بتایا کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل کود ہے، تماشا ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو اس میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لے اور اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال کرے، تو یہ کیا ہے؟ یہ آدمی عقل مند ہے۔ قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا یہ آدمی فلاح کو پہنچ گیا، اس کو بڑی کامیابی مل گئی ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو،
تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ساری دنیا کو ترک کر کے بالکل مسجد کا کونا سنبھال لیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ 3 آدمی مسجد نبوی کے اندر گفتگو کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی ان کی گفتگو سن رہے تھے۔ ایک نے کہا کہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہوا، ہمیں کلمے کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں ایمان والا بنایا ہے اور ہمیں جو ہے ہدایت دی ہے اللہ نے، تو میں تو اللہ کے احسان کے بدلے میں اب ساری زندگی بس عبادت ہی کروں گا اور کوئی کام نہیں کرنے کا۔ دوسرے کہا کہ واقعی میں یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے اوپر بڑے احسان ہے اور ہماری زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہو گیا، کلمہ پڑھ کر ہم لوگ ایمان میں داخل ہوئے، میں تو اب ساری زندگی روزہ رکھوں گا۔ تیسرے نے بھی کہا کہ واقعی ہمارے اوپر اللہ کا بڑا فضل احسان ہوا، میں کبھی زندگی میں نکاح نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی نے بھی یہ سنا تو اللہ کے نبی کو غصہ آ گیا کہ تم کون سی شریعت کی پیروی کر رہے ہو، تمہارے سامنے میری زندگی ہے، تم میرے جیسا بننے کی کیوں کوشش نہیں کرتے؟ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں عبادت بھی کرتا ہوں، کبھی نہیں بھی کرتا، اور میرے یہاں بیویاں بھی ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے جو ہے ایک کیا کہیں ایک آئین ہے، ایک دستور ہے، ایک قانون ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے مکمل قابل اتباع ہے، قابل پیروی ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ تمام چیزیں ہمیں کرنی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے حکم کے مطابق کرنی ہے۔ رہبانیت کو اسلام نے پسند نہیں کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر، پہلی امم کے اندر کیا ہوتا تھا کہ اگر اللہ کو پانا ہے تو سب کچھ ترک کرنا ہے، ساری دنیا کو ترک کر دو، کسی غار کے اندر جا کر اللہ اللہ کرو، تب تمہیں اللہ ملے گا۔ لیکن اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے، تمہیں سارے کام کرنے ہیں، تمہیں فقط مسجد کا کونا نہیں سنبھالنا ہے، تمہیں دنیا داری کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں، جائز کام سارے کرنے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق کرو گے تو اللہ آپ کو مل جائے گا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اسلام ہمیں یہ بھی نہیں کہتا کہ تم جو ہو ٹیکنالوجی سائنس کی طرف مت جاؤ، نہیں، آپ تعلیم حاصل کرو۔ اللہ کے نبی نے تو 1450 سال پہلے کہا تھا نا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے۔ اس کے اندر ایک معنی تو یہ نکلتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے کتنا بھی دور کا سفر آپ کو کرنا پڑے، آپ کریں علم سیکھنے کے لیے۔ ایک معنی اس میں یہ بھی نکلتے ہیں، اگر اللہ کے نبی کا مقصد یہ تھا کہ تمہیں علم سے مراد قرآن کا علم، دین کا علم، فقہ کا علم، شریعت کا علم حاصل کرنا ہے، اس کے لیے چین جاؤ، تو اس وقت چین کے اندر کوئی ایسی دینی درسگاہ نہیں تھی، کیونکہ ہر چیز کا سرچشمہ کیا تھا؟ مکہ اور مدینہ تھا، قرآن وہی نازل ہوا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے کہ چین جانا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ چین ٹیکنالوجی کے اندر، سائنس کے اندر بڑی ترقی کرے گا، تو مقصد یہ ہے کہ تمہیں دنیاوی علوم بھی حاصل کرنے ہیں، بہترین ٹیکنالوجی سائنس حاصل کریں، آپ اب دنیا کے اندر ترقی کے منازل طے کریں، لیکن دین کے دائرے میں رہ کر، شریعت کے دائرے میں رہ کر کریں، تو اس کی کوئی منائی نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آپ کا بچہ جو ہے ہر فیلڈ کے اندر ماہر ہو، سارے علوم کے اندر اس کے اندر سرچشمہ ہو، سارے علوم کا، ساری دنیا کی ترقی، ٹیکنالوجی، سائنس، جغرافیائی سب چیزیں آپ بچوں کو سکھائیں، اسلام منع نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ دین بھی سکھاؤ، دنیا بھی سکھاؤ، اور فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک، یعنی مہد یعنی کہ پالنے سے لے کر، جھولے سے لے کر اور قبر میں جانے تک آپ علم حاصل کرتے رہو۔ تو اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم صرف جو ہے فقط اللہ ہی اللہ کرو، نہیں، ہمیں سارے کام کرنے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق کرنے ہیں، نبی کے طریقے کے مطابق کرنے ہیں، اور جو میں نے بتایا کہ اپنے اندر عجب، گھمنڈ، تکبر یہ چیز نہیں آنی چاہیے، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو آپ اللہ کے بندوں پر اس کو خرچ کریں اور دوسروں کے کام آئے، اور آپ بہترین آسائش اور آرائش اختیار کر سکتے ہیں، بہترین گھر بنا سکتے ہیں، کوئی منائی نہیں ہے، لیکن اپنے اندر اگر گھمنڈ آ گیا، تکبر آ گیا، تب معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو اللہ پھر فرماتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی کبر ہوگا، وہ جو ہے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ہمیں دنیا کے ساتھ دینی علوم، دین کے ساتھ دنیاوی علوم بھی حاصل کرنے چاہیے۔ ہمارے نونہالان قوم، ہمارے بچے
ہر فیلڈ کے اندر ماہر ہونے چاہیے. ان کی تعلیم کی طرف جو ہے آپ ان کو روشناس کرائیں اور ان کی تعلیم کا بہترین بندوبست کریں, اور اس پر جو آپ خرچ کریں گے تو انشاءاللہ یہ خرچ کرنا آپ کا بیکار نہیں جائے گا. تو اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں, اور آخرت کی زندگی کو ہر حال میں مقدم رکھیں. یہ نہ سوچیں کہ ہم ہمیشہ دنیا کے اندر رہیں گے. دنیا تو فنا ہونے والی چیز ہے اور آخرت دار البقاء ہے, یہ باقی رہنے والی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سننے سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے.